علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پی ٹی آئی میں ایک بڑی جنگ شروع ہو گئی ہے جو ڈائلاگس کی صورت میں ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے آنے کے بعد آیا عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں یا عمران خان صاحب فیڈرل گورنمنٹ کی جو ریفرنس جائے گا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کا انتظار کریں، یا آلریڈی حنیف عباسی کا جو کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے وہ انیشیٹ ہوتا ہے تو اس کے فیصلے کا انتظار کریں، کیونکہ سپریم کورٹ نے حنیف عباسی کے کیس پہ جب حنیف عباسی نے عمران کو خائن، جھوٹا اور آپ کے منی لانڈر اور کرپٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ سارے فارن فنڈنگ کے الزامات لگائے تھے، تو اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ یہ جو جگہ ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اسٹیبلش کرے کہ آیا فارن فنڈنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اور یہ صادق اور امین ہیں یا نہیں ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ تو ریفر کر دیا تھا انہوں نے کیس الیکشن کمیشن کو، اور اب جب کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ چکا ہے اور انہوں نے ساری چیزیں ایکسیپٹ کر لی ہیں، چارج شیٹ کر دیا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کو، اور باضابطہ یہ بھی انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ جی انہوں نے جھوٹ بولا ہے، حلف جھوٹا اٹھایا ہے اور جھوٹا حلف دیا ہے، یا جو فارم 1 کو دیا ہے وہ بھی ان ریٹن جھوٹا دیا ہے، اور جتنی بھی فنڈنگز ہوئی ہیں اس میں بتا دیا ہے کہ جی اس میں کتنی بڑی فنڈنگ جو ہے وہ آپ کے اللیگل فنڈنگ ہے، پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، یا اس کو کہہ لیں آپ غیر ممنوعہ فنڈنگ ہے۔ تو اب یہ کیس انیشیٹ ہو سکتا ہے جو آلریڈی اس وقت سپریم کورٹ میں پڑا ہے، تو حنیف عباسی اس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے جو ڈائریکشن دی تھی اس پہ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہے کہ اس تفصیلی فیصلے کے بعد جو ڈائریکشن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ اس کیس کو لے کے آئے ہمارے پاس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس کو جو کہ آلریڈی اس کے پاس ہے حنیف عباسی کا سن سکے، یا خود عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اگینسٹ سپریم کورٹ چلے جائیں۔ تو اس وقت تک انتظار کریں گے، یا انہیں اس بات کا قوی پتہ ہے، جس طرح فارن فنڈنگ میں بھی ان کو پتہ تھا، اس لیے انہوں نے 8 سال اس کیس کو روکے رکھا، اپنی پوری طاقت لگا دی، اور اس کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو کیا اب ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جب الیکشن کمیشن کے ایک سپریم کورٹ نے ایک چھوٹے سے مسئلے پر صادق اور امین نہیں ہونے پر کئی لوگوں کو جو ہے وہ تاحیات نااہلی کی ہے، تو اتنی بڑی ریٹن ڈاکومنٹری ثبوت، اور اس کے پر الیکشن کمیشن کا ایک عدالت ہوتی ہے الیکشن کمیشن، اس کا اسٹیمپ کہ آپ جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں ہیں، تو سپریم کورٹ کیا اس کے اگینسٹ کوئی فیصلہ دے گی؟ یقیناً وہ اپنے فیصلے کو کنٹینیو کرے گی جو 62(1)(f) کے تحت دیا ہوا ہے آلریڈی ثاقب نثار نے۔ حالانکہ یہ ایک سازش رچی گئی تھی ثاقب نثار گروپ اور عمران خان کی نواز شریف صاحب کو آپ کے تاحیات نااہل کیا جائے، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، لیکن ابھی جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کے خلاف جائے گی، تو عمران خان کو پتہ ہے۔ تو یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں پارٹی پوزیشن سے، چیئرمین شپ سے، اور کوئی نیا چیئرمین لے آئیں۔ تو سننے میں آیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیونکہ وائس چیئرمین ہیں، اس لیے ان کی جگہ بنتی ہے کہ وہ چیئرمین شپ سنبھالیں، اور شاہ محمود قریشی کے قریبی حلقوں سے جب میری بات ہوئی تو وہ بہت خوش ہیں، وہ اس بات پہ افسوس نہیں ہے کہ عمران خان صاحب تاحیات نااہل ہو رہے ہیں اور سیاست میں ان کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ اب نہ حکومتی عہدے پہ آ سکتے ہیں نہ وہ تنظیمی عہدے پہ آ سکتے ہیں۔ تو عمران خان کے جانے کے بعد نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ لوٹے بیٹھے ہیں، تو شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین ہیں جس کے لیے ظاہر ہے وہ خوش ہیں۔ اب ظاہر ہے جب وہ خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے شاہ محمود قریشی خوف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی وزیر اعظم بھی بننا چاہتے تھے، اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی باتیں آرمی چیف تک بھی پہنچائی تھیں، وہ میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں۔ کئی دفعہ انہوں نے اچکن بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا شیروانی بھی سلوا کے رکھی ہوئی تھی، تو وہ ان کا پرانا خواب ہے شاہ محمود قریشی کا کہ یا تو وزیر اعلیٰ بنے یا وزیر اعظم بنے، اور یہ دونوں میں نہیں تھے، تو ان کا یہ خیال تھا۔ جہانگیر ترین جب تک تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب
پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے. لیکن اب جب کہ جہانگیر ترین صاحب نہیں ہیں, عمران خان صاحب آؤٹ ہو رہے ہیں, اسد عمر صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, تو سب سے زیادہ چانس یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ کی چیئرمین شپ ملے اور انہی کے انڈر میں یہ پارٹی اب رن کرے. ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں جب عمران خان آؤٹ ہوں گے تو پی ٹی آئی کتنی کمزور ہو جائے گی یہ سب کو پتہ ہے. ایسی صورتحال میں فواد چودھری اور شیخ رشید جنہوں نے اس پارٹی کو تباہ کرنے میں اور عمران خان کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے, وہ ٹھہریں گے؟ وہ بھی بھاگ جائیں گے, دوڑ لگا دیں گے. وہ ظاہر ہے جب تک عمران خان ہے اس وقت تک یہ ہیں, کیونکہ عمران خان کی وجہ سے پارٹی ہے اور پارٹی عمران خان کی وجہ سے ان کے فالوور ہیں. عمران خان گئے تو شاہ محمود قریشی کے اتنے فالوور تو نہیں ہوں گے اور پی ٹی آئی اتنا کام بھی نہیں کر پڑے گی, اس کی تو تنظیم بھی نہیں ہے. تو شاہ محمود قریشی کے بعد فواد چودھری اور شیخ رشید کا مستقبل کیا ہوگا, ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ عمران خان کی غیر موجودگی میں اس پارٹی میں رہنا چاہیں گے؟ تو اہم ترین لوگوں کا خیال ہے وہ کبھی نہیں رہنا چاہیں گے, وہ دوڑ لگا دیں گے. تو اب یہ ہے کہ ایک صورتحال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو پارٹی دے دی جائے اور عمران خان عزت کے ساتھ استعفیٰ دیں اور اپنا پارٹی سے الگ ہو جائیں. اب یہ فیڈرل گورنمنٹ ریفرنس بھیجے گی سپریم کورٹ, ظاہر ہے ان کو تایات نائل کرے گی کیونکہ ہر چیز اسٹیبلش ہے. تو اس کے بعد وہ نہ حکومت کا عہدہ بائندہ کبھی حکومت میں آ سکتے ہیں, اور اگر عمران خان حکومت میں نہیں آئے تو پھر ان کے لیے پی ٹی آئی بے معنی ہے. ان کو پی ٹی آئی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, ان کو پاکستان کی پی ٹی آئی اس تنظیم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. ان کو لگاؤ ہے تو اس تنظیم کے سربراہ کی حیثیت سے کام کریں اور اس ملک کے سربراہ کی حیثیت سے ایکٹ ہوں. وزیر اعظم اور کرسی کے لیے انہوں نے چند مہینے بھی انتظار نہیں کیا. جب ان کو ہٹایا گیا 3 مہینے بہت مشکل سے انہوں نے فائٹ کیا, اور جس طرح یہ گرجے ہیں, چیخیں, چلائیں اور دھمکیاں اور امریکن سازش اور یہ اور وہ فلاں, صرف اس لیے کہ فوری الیکشن ہو اور وہ جیتیں اور فوراً دوبارہ وزیر اعظم. تو اقتدار چھوڑنے کے کسی صورت میں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ نواز شریف کس طرح پیچھے بیٹھ جائیں؟ نواز شریف ایک سیاسی آدمی ہیں اور ان کو اقتدار وہ 3 دفعہ دیکھ بھی چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی میں ایسے بڑے سالڈ لوگ ہیں اور ان کی اپنی فیملی ممبرز ہیں, ان کا بھائی ہے, ان کے بھتیجے ہیں, ان کی بیٹی ہے اور بہترین قسم کے اس پارٹی کے اندر لوگ ہیں, تو وہ پیچھے بیٹھ گئے. لیکن عمران خان کے پاس کیا ہے؟ لوٹے ہیں. ان 3-4 لوٹوں نے تو عمران خان کو تباہ کیا ہے. اگر آج بھی پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن اور پی ٹی آئی کے اصل وارث جو لیڈرز ہیں, اگر انہوں نے شیخ رشید و فواد چودھری کو راستہ نہیں دکھایا تو یہ تو پی ٹی آئی پر قابض ہو چکے ہیں. یہ پی ٹی آئی ان کے فل کنٹرول پہ آ چکی ہے. یہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب ان کے بغیر چلتے نہیں ہیں. باقی پارٹی تو زیرو ہو چکی ہے, اور دیکھا جائے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو تباہ کیا ہے, حکومت کو تباہ کیا ہے, عمران خان کو تباہ کیا ہے. تو اب ان کے نظریاتی کارکن کا ہے کہ ان دونوں گن کو اٹھا کر باہر پھینک دیں. تو یہ ان کا مسئلہ ہے. اب رہی بات کہ جی جو صورتحال ہے اس میں نے جیسے بتایا کہ آپ کے شاہ محمود قریشی کی لاٹری نکل آئی ہے, اور لاٹری نکل آئی ہے اور وہ ہوگا, کیونکہ عمران خان پارٹی عہدے میں رہ نہیں سکیں گے اور وہ اب الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے. جو زمینی گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اور جو الیکشن کمیشن نے اسٹیبلش کیا. دوسری صورتحال میں نے بتایا کہ جی یہ جو حضرات ہیں وہ آپ کے یہ بھی بھاگیں گے اور یہ یہاں کبھی بھی نہیں رہنا چاہیں گے, یہ دوڑ لگا دیں گے. ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی جس طرح میں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے اندر یہ چیزیں اب بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو بچایا جائے, کیونکہ اگر یہ ریفرنس جاتا ہے اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں 3 ہیں. ایک تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, الیکشن ایکٹ 2017 ہے اور پارٹی آرڈر 2002 ہے. اگر ان تینوں کو دیکھیں, اور اس کی 212 شق بھی ہے, 213 بھی ہے, 2004 کی 3 اور 4 شق بھی ہے, کانسٹیٹیوشن کے 17 آرٹیکل بھی ہے, 17(3) بھی ہے. تو ان سب کی اسٹڈی کی جائے تو اس بات کو سامنے آتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ان آرڈرز کو, اور جیسے کہ کہا بھی ہے ان کے وزیر
قانون نے کہ ایک ایک نقطے کو ایگزامن کر کے ہم یہ کیس لے کے سپریم کورٹ جائیں گے ریفرنس کے ساتھ. تو اس میں پارٹی بین کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس بنیاد پر تمام اگر مواد موجود ہے. اور دوسری بات ہے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارے نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے تو پھر یہ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجیں گے اس پارٹی بین ہونے کو. تو بڑے سنجیدہ حلقوں میں پی ٹی آئی میں اس بات کو ڈسکس کیے جا رہے ہیں اہم ترین لیڈر کہ عمران خان کو بچایا جائے یا پارٹی کو بچایا جائے. عمران خان کے لیے پارٹی کچھ نہیں ہے. عمران خان کہتے ہیں پارٹی کو جو ہونا ہو مجھے کچھ نہ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے چلے جانے کے بعد پارٹی کو نقصان تو پہنچے گا, اس لیے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی کے جو لورز ہیں وہ پی ٹی آئی سے لو نہیں کرتے, اس کے نظریات سے لو نہیں کرتے. ایک بڑی تعداد ہے, فین کلب ہے جو صرف عمران خان کو چاہتے ہیں, اسی لیے وہ آؤٹ آف وے جو عمران خان بولتے ہیں چاہے وہ غلط بولیں صحیح بولیں یا وہ آپ کے اپنا کفر کریں جو بھی کریں وہ ان کو پسند کرتے ہیں. تو عمران خان ہٹے تو شاہ محمود قریشی وہ جگہ نہیں لے سکتے, نہ اسد عمر وہ جگہ لے سکتے ہیں, تو بڑا نقصان ہے. لیکن پی ٹی آئی کے سنجیدہ لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن پارٹی کو زندہ رہنا چاہیے, اور پارٹی اگر زندہ رہے گی تو پارٹی اپنے آپ کو دوبارہ حکومت میں بھی لا سکتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بہتر بھی کر سکتی ہے. اس لیے وہ یہ ایک پوائنٹ لے کے چل رہے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ پارٹی بچایا جائے یا عمران خان کو بچایا جائے. عمران خان کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں, لیکن پارٹی کو بین کرنے کا مسئلہ ڈیفیکلٹ تو ہے, لیکن شاید فیڈرل گورنمنٹ یہ نہ چاہے کہ پارٹی بین ہو, بلکہ اکبر ایس بابر جیسے دوسرے لوگ اس پارٹی کو ٹیک اوور کریں, جو وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ پارٹی ہماری ہے ہم ٹیک اوور کریں گے. تو عمران خان کو تو جانا ہی جانا ہے جو جس طرح کے آرڈرز آئے ہوئے ہیں, کوئی دو پوائنٹ نہیں ہے. خود پی ٹی آئی کے اہم ترین سنجیدہ لوگ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد خان صاحب کا رہنا مشکل ہے, تو کیوں نہ پارٹی کو بچایا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ پارٹی کو بچاتے ہیں کچھ لوگ, عمران خان کو بچاتے ہیں, عمران خان بچتے ہیں نہیں بچتے ہیں. یہ جو دو لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو تباہ کیا ہے, پارٹی کو تباہ کیا, آیا پی ٹی آئی کے لوگ ان کو نکال کر باہر پھینکتے ہیں نہیں پھینکتے, یہ خود دوڑ لگاتے ہیں نہیں لگاتے, اور عمران خان کی نااہلی نااہلی اور پارٹی عہدے سے ہٹانے کے بعد شاہ محمود قریشی ہی پارٹی چیئرمین ہوں گے یا کوئی اور ہوگا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.